امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن اسلام آباد میں ہیں اور توقع ہے کہ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال اور اس کے لیے پاک امریکہ تعاون جو ہے وہ گفتگو کے مرکزی موضوع ہوں گے. لیکن ملاقات ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب واشنگٹن میں متعدد حلقے افغانستان میں امریکہ کی ناکامیوں اور طالبان کی واپسی کے لیے پاکستان کو بھی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور اسے جواب دہ ٹھہرانا چاہتے ہیں. اسی ہفتے ٹرمپ انتظامیہ کے قومی سلامتی کے ایک مشیر جنرل HR میک ماسٹر نے کانگریس میں سماعت کے دوران کہا کہ پاکستان نے 20 سالوں کے دوران دوغلے پن سے کام لیا, اسے کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے. اور اس سے پہلے ریپبلکن سینیٹرز بھی افغان جنگ میں پاکستان کے کردار کی تحقیقات اور اس پر پابندیوں کا مطالبہ کر چکے ہیں. پاکستان نے اس مطالبے کو پاک امریکہ تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا, جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنے ایک مضمون میں افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے اور اس موقف کو دہرایا کہ یہ جنگ عسکری طاقت سے جیتنا ممکن ہی نہیں تھا. تو ان بیانات کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کیا معنی رکھتی ہے اور پاک امریکہ تعلقات کن شرائط پر آگے بڑھیں گے, اس بارے میں ہم بات کریں گے تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی سے, جو کہ بین الاقوامی امور پہ گہری نظر رکھتی ہیں اور پاک افغان تعلقات پہ ایک کتاب بھی لکھ چکی ہیں جس کا نام ہے پاکستان افغانستان ریلیشنز پٹ فالز اینڈ دا وے فارورڈ. ڈاکٹر بقائی, ویلکم ٹو ویو 360. ہم نے دیکھا ہے کہ خطے کے حالات میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اس جنگ کے اختتام کے ساتھ. پاک امریکہ تعلقات آپ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ دونوں ملک جو ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, امریکہ بھی اور پاکستان بھی, ان اختلافات کی بنیاد تاریخی حقائق میں ہے؟ دیکھیے آپ, یہ ایک امریکن پرسپیکٹو ہے, لیکن پاکستان میں جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیکٹیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے یا ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کنٹنجنٹ ہوتے ہیں کسی امریکی ضرورت سے. یعنی امریکہ ہمیں اس وقت انگیج کرتا ہے جب اسے ٹیررزم کے حوالے سے کچھ کام ہوتا ہے, یا ہمیں اس وقت انگیج کرتا ہے جب اسے افغانستان میں کوئی کام ہوتا ہے یا وہ اپنے لوگوں کا انخلا چاہتا ہے. اور ابھی جو آپ نے ریسنٹ وزٹ کا ذکر کیا, یہاں پر بھی جو لارجر پرسیپشن ہے, میں حکومتی پوائنٹ آف ویو کی بات نہیں کر رہی, وہ کلی طور پہ یہی ہے کہ شاید امریکہ کو ایک بار پھر ضرورت پڑی ہے پاکستان کی اور وہ کچھ کام کرانا چاہ رہا ہے. اور یہ جو رائزنگ کنورجنس ہے واشنگٹن اور نیو دہلی کے بیچ میں, کیونکہ پاکستان بہت انڈیا سینٹرک ملک ہے, تو وہ اس کو بھی ہم اسی طور دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور پاکستان کے لیے صرف ضرورت کے تحت انگیج کیا جاتا ہے. اور جو تو پاکستان آپ کے خیال میں اس صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کس طرح سے اپنی نہ صرف اہمیت کو اجاگر کر سکتا ہے, بلکہ جس اعتماد کی کمی نظر آتی ہے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان, اس کو بہتر بنانے میں پھر آپ کے خیال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے, پاکستان نے تو اپنے کارڈز ٹیبل پر رکھ دیے ہیں اور بہت واضح طور پہ رکھ دیے ہیں, اور جس میں سب سے اہم کارڈ یہ ہے کہ ہم طالبان کو, افغانستان کو ابینڈن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ابینڈمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہم تواتر کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کو پسند بے شک نہ کریں, لیکن وہ افغانستان کی نئی زمینی حقیقت ہیں جن کے ساتھ کام کرنا خطے کے بھی مفاد میں ہے اور انٹرنیشنل امن کے بھی مفاد میں ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دس, پاکستان نے, اگر آپ مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں, ہم فورن پالیسی میں بالکل ایک واضح بات کہی ہے. ہم نے کہا ہے ہماری فورن پالیسی کا تھرسٹ ہے بیلنس اور کنیکٹیوٹی, اور اسی تھرسٹ کو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اب کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کسی بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کا, نیگوسیشن میجر کا, پیس بلڈنگ میجر کا حصہ کلی طور پر پاکستان بننے کو تیار ہے. اور مجھے نہیں خیال کہ پاکستان کو اپنی بات کو ڈھک چھپ کے کہہ رہا ہے, وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے افغانستان کا کوئی فورسفل حل نہیں ہے, سیاسی حل ہی میں اس کا امن پنہا ہے. بلکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے حصول میں ہماری مدد کریں, طالبان کی مدد کریں, افغانستان میں امن کے لیے مدد کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ طالبان کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم ابینڈن نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری, خاص طور پہ امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں, وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کے حوالے سے آگے بڑھا جائے. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, لیکن طالبان کی حکومت ہے جس کی مدد نہیں کرنا چاہتی ویسٹرن پاورز. پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ افغانستان میں تعاون کہاں بندہ دیکھتی ہیں اور کیا شکل دیکھتی ہیں آپ اس تعاون کی؟ دیکھیے بالکل واضح طور پہ, اور یہ بات تو امریکہ نے واضح طور پہ کہی ہے نا, وہ تعاون چاہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ ایک بار پھر ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو.
وہ چاہتے ہیں کہ سول لبرٹیز تھیں جن میں انہوں نے کام کیا وہ کمپلیٹلی رائٹ نہ ہو جائیں. تو وہاں پہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز جو ہیں ان کا ادراک اس طرح ہوئی کہ کسی طور طالبان اسے انکوآپریٹ کریں. وہاں پہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو تاکہ جو ایتھنک لینڈسکیپ ہے افغانستان کا وہ فیکٹر ان ہو. جو وہاں پہ جو شیعہ مائنورٹیز ہیں یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کا حصہ ہو پاور شیئرنگ میں. یہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے جس انٹیٹی کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا ہے اس انٹیٹی کا نام طالبان ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ان کو دیوار سے لگانے سے یا بلیم گیم کھیلنے سے یا ایک ایسی صورتحال میں جس کے لیے امریکہ کلی طور پہ خود ذمہ دار ہے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ریزسٹنس تو 20 سال سے تھی لیکن جس وقت جس پوزیشن میں آج طالبان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہو نہیں سکتے تھے جب تک امریکہ اس صورتحال کو فیسیلیٹیٹ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ طالبان کو تو پیسے دینے نہیں چاہتے لیکن کوئی حساب ہے اس پیسے کا جو ان سم ویز امریکہ نے ضائع کیا افغانستان میں ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی فوج پر لگا کر جو 11 دن بھی نہیں کھڑی ہو سکی. اس بارے میں تو جو سگار کی رپورٹ ہے جو امریکہ میں بھی اس بارے میں جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغان ریکنسٹرکشن ہے ان کی بھی رپورٹ یہی کہتی ہے کہ بہت سا پیسہ ضائع ہوا. لیکن آپ کا یہ جو موقف ہے کہ کلی طور پہ صرف امریکہ ذمہ دار ہے, اس سے واشنگٹن تو کیا پاکستان میں بھی بہت سے تجزیہ کار ہیں, بہت سے ماہرین ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں پاکستان کے کردار کے بارے میں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جس قسم کی لاجسٹیکل سپورٹ کی اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے, پاکستان نے کہہ دیا پہلے ہی کہ وہ اڈے تو نہیں دیں گے, لیکن اگر فضائی راستوں کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان اس میں اگر مدد کرنے سے وہاں پہ بھی انکار کر دیتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر پاکستان کے اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کس قسم کا رہے گا؟ کیا تلخیاں بڑھیں گی اور کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیے یہ کنسٹرکٹ ہی غلط ہے کہ آپ یہ کام کر کے دیجئے تو تعلقات استوار ہوں گے. میرے خیال ہے یہ کنسٹرکٹ ہی فلاڈ ہے. آپ پاکستان ایک سوورن ملک ہے, آپ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, پاکستان نے تواتر کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اس انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے. بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں واشنگٹن میں, آر فورن منسٹر واز دیئر اور اب آپ کی فورن آفس سے لوگ پاکستان آئے ہوئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وی آر اوپن فار انگیجمنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ریپ کرنا پڑے گا, لیکن بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ بات کی ڈاکٹر ہما بقائی.